السلام علیکم پیارے سامعین، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ملک فارس کی شمالی سرحد پر ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ سرحد پر ہونے کی وجہ سے تجارت کے لیے دوسرے ملک جانے والے مسافروں کو اس جنگل میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ جنگل خوفناک جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے مسافر رات کا سفر کرنے سے ڈرتے تھے۔ اس وقت سفر زیادہ تر پیدل یا گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ جنگل میں شروع میں ایک جھونپڑی تھی۔ یہ جھونپڑی ایک بڑھیا کی تھی۔ وہ بہت رحم دل تھی۔ کبھی کبھار کسی مسافر کو جنگل تک پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی تو وہ اس بڑھیا کے پاس جھونپڑی میں ٹھہر جاتا۔ جھونپڑی بہت چھوٹی تھی، اس میں زیادہ سے زیادہ 2 آدمیوں کے سونے کی جگہ تھی، اس لیے وہاں زیادہ مسافر نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اگر مسافر زیادہ ہوتے تو بڑھیا کو بہت مشکل پیش آتی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک غریب عورت تھی۔ وہ جنگلی پھلوں پر گزارا کرتی تھی۔ ایک رات بڑھیا اپنی جھونپڑی میں سوئی ہوئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سے بڑھیا کی آنکھ کھل گئی۔ ضرور کوئی مشکل میں ہوگا جو اس وقت جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ سوچتے ہوئے وہ اٹھی، لالٹین جلائی اور دروازہ کھول دیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا باہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مفعول حال شخص کھڑا ہے۔ شکل و صورت سے وہ ایک نہایت غریب اور حالات کا مارا شخص دکھائی دیتا تھا۔ تم کون ہو بیٹا؟ بڑھیا نے باہر کھڑے آدمی سے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، مجھے جنگل کے پار دوسرے ملک جانا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی۔ اب میں جنگل میں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ جھونپڑی دیکھی تو سوچا یہاں رات گزار لوں اور صبح آگے چلا جاؤں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں؟ آدمی نے جواب دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آؤ آؤ، اندر آ جاؤ، بڑھیا نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ بڑھیا کے کہنے پر وہ آدمی جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ بیٹھو، بڑھیا نے ایک چادر بچھائی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ آدمی اس چادر پر بیٹھ گیا۔ یہ لو، یہ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ بڑھیا نے ایک پلیٹ میں کچھ جنگلی پھل کاٹے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے پچھلے 1 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد جو کھانا تھا وہ اس کے اندازے سے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور شروع ہو گیا۔ پلیٹ خالی کرنے کے بعد اس نے بڑھیا کا شکریہ اور رب کا شکر ادا کیا۔ پھل کھاتے ہی اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ دن بھر پیدل سفر کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکا تھا، اس لیے اب اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جھونپڑی اس کے خراٹوں سے گونج رہی تھی۔ بڑھیا نے بھی لالٹین بجھائی اور سو گئی۔ صبح بڑھیا کے پکارنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کہہ رہی تھی، اٹھو بیٹا، ناشتہ کر لو، دیکھو تو دن کتنا چڑھ آیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ باہر اچھی خاصی دھوپ آ چکی تھی۔ اوہ، میں اتنی دیر سوتا رہا، وہ بڑبڑایا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے جنگلی پھلوں سے ناشتہ کیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھا ماں جی، میں اب چلتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، اس نے بڑھیا سے کہا۔ ارے بیٹا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا، بڑھیا نے کہا۔ اسی وقت جنوب کی طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سے لوگ گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس طرف سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دینے لگا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گھڑ سوار جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں پر بہت سا سامان لادا ہوا تھا، شاید یہ کوئی تجارتی قافلہ تھا۔ گھڑ سواروں کو دیکھ کر بڑھیا کے پاس کھڑا آدمی بری طرح چونک اٹھا۔ اوہ، تو تم پہنچ گئے، بڑھیا کے قریب کھڑے شخص نے کہا۔ بڑھیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، سب سے اگلے گھڑ سوار نے ادب سے جواب دیا۔ کون ہیں یہ سب؟ بڑھیا نے آدمی سے پوچھا۔ یہ میرے دوست ہیں، ہم تجارت کا سامان لے کر دوسرے ملک جا رہے ہیں، آدمی نے جواب دیا۔ پھر گھڑ سوار کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ ایک تھیلی لے آؤ، آدمی نے گھڑ سوار سے سرگوشی میں کہا۔ جی، ابھی لایا، گھڑ سوار نے کہا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔
बुढ़िया हैरानी से ये सब देख रही थी। घुड़सवार ने घोड़े की जीन से बंधे एक थैले में से सुर्ख रंग की थैली निकाली और बुढ़िया के पास खड़े आदमी को दे दी। ये लें माँ जी, ये रख लें, आपके काम आएगी। आदमी ने बुढ़िया से कहा। ये क्या है? बुढ़िया ने हैरानी से पूछा। ये कुछ अशरफियाँ हैं आपके लिए। नहीं बेटा, इनकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। बुढ़िया ने थैली लेने से इनकार कर दिया। आदमी ने बहुत इसरार किया कि बुढ़िया वो थैली ले ले, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। आखिर इसने घुड़सवार को इशारा किया और वो सब चलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं, आदमी ने कहा और अपने साथी की तरफ बढ़ गया। घोड़े पर सवार होते वक्त इसने पिछले साथी को आंखों ही आंखों में इशारा किया और घोड़े पर सवार हो गया। अल्लाह हाफिज़ बेटा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, बुढ़िया ने कहा। घुड़सवार ने आदमी के बैठते ही घोड़ी को एड़ लगाई और फिर वो सब घोड़े भगाते हुए वहाँ से जाने लगे। बुढ़िया भी झोंपड़ी के अंदर चली गई। आखिरी घुड़सवार झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए एक लम्हे के लिए नीचे को झुका और फिर हवा की रफ्तार से घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल में गायब हो गया। दोपहर का वक्त था जब बुढ़िया झोंपड़ी से निकले। इसका रुख जंगल की तरफ था। वो दोपहर के खाने के लिए जंगल से फल तोड़ने जा रही थी। अचानक इसकी नज़र झोंपड़ी की मगरबी दीवार के पास पड़ी थैली पर पड़ी। इसने हैरानी से थैली को देखा और आगे बढ़कर वो थैली उठा ली। थैली काफ़ी वज़नी थी। इसने थैली को खोल कर देखा। थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। अशरफियाँ देखकर वो मुस्कुराई और बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोली, बहुत ज़िद्दी आदमी है, मैंने थैली नहीं ली तो ज़बरदस्ती हाथ छोड़ गया, मगर मैं इसका क्या करूँगी? अगले ही लम्हे इसके ज़हन में सवाल उभरा। वो थैली हाथ में लिए सोचने लगी कि इन अशरफियों को किस काम में लाया जा सकता है। काफ़ी देर तक सोचने के बावजूद उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसके पास वो तमाम ज़रूरी चीज़ें मौजूद थीं जिससे इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। सोच सोच कर भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो परेशान हो गई। इसी अधेड़बिन में वो दोबारा झोंपड़ी में गई और थैली को झोंपड़ी में पड़े अपने पुराने जंग आलूद संदूक में रखकर उसे ताला लगा दिया। थैली रखकर वो जंगल की तरफ चली गई। जंगल में फल तोड़ते हुए सारा वक्त वो थैली के बारे में सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करे। जंगल से वापस आकर इसने फल एक प्लेट में रखे, संदूक का ताला खोलकर बैठ गई। इसने एक बार फिर थैली को उठाकर देखा। ये एक बड़ी रकम थी। अचानक इसके जहन में ख्याल आया, वाह क्या खूब ख्याल है ये, अब आएगा मज़ा। वो ज़ेरे लब बोली और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। इसका रुख करीबी कस्बे की तरफ था। इसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट खेल रही थी। अरे वो झोंपड़ी कहाँ गई? अमीर अब्दुल्ला ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा। कई महीने पहले तिजारत के लिए दूसरे मुल्क जाते हुए वो नागहां अपने साथियों से बिछड़ गए थे और सख्त मुश्किल की हालत में जंगल के करीब उन्होंने एक झोंपड़ी देखी थी और एक रात इस झोंपड़ी में क्याम भी किया था। अब जब वो वापस लौटे तो जंगल से निकलते ही बुरी तरह चौंक उठे थे। शायद वो बुढ़िया मर गई हो और झोंपड़ी टूट फूट गई हो। इनके साथी अबू अली ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, अमीर अब्दुल्ला ने पुरसोच हुंकारा भरा और एक बार फिर झोंपड़ी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। उन्होंने अपने साथियों से भी इस झोंपड़ी को ढूंढने के लिए कहा। इनका ख्याल था कि शायद बुढ़िया ने कहीं और अपनी झोंपड़ी ना बना ली हो। इन सब ने जंगल के आसपास काफ़ी दूर तक देखा मगर इन्हें झोंपड़ी कहीं नहीं मिली। अचानक इनकी नज़र जंगल के एक तरफ बने मकान पर पड़ी। मकान पुख्ता ईंटों से बना हुआ था। कुछ दूर एक कुआं भी था। ये मकान किसका हो सकता है? पहले तो शायद यहाँ नहीं था। अमीर अब्दुल्ला ने सोचते हुए एक साथी को मकान का दरवाज़ा खटखटाने को कहा। दस्तक के जवाब में जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर अमीर अब्दुल्ला बुरी तरह चौंक उठे। वो दीवानावार इसकी तरफ भागे और इसके कदमों में बैठ गए। दरवाज़ा खोलने वाली वही बुढ़िया थी जिसके पास जाते हुए वो झोंपड़ी में ठहरे थे। माँ जी, मुझे पहचाना आपने? मैं वही शख्स हूँ जो कुछ महीने पहले आपके पास झोंपड़ी में ठहरा था। अमीर अब्दुल्ला ने मोहब्बत से कहा। अच्छा बेटा, कैसे हो? बुढ़िया ने इनके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मैं वापस अपने शहर जा रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊँ। बहुत अच्छा किया बेटा, आओ अंदर आ जाओ। अमीर अब्दुल्ला इसके कहने पर अंदर चले आए। मकान में दाखिल होते ही इन्हें हैरत एक शदीद झटका लगा।
مکان میں مسافروں کے رہنے اور کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ بڑھیا نے انہیں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا، کچھ نہیں، میں حیران ہوں کہ جھونپڑی سے یہ شاندار مکان اور پانی کا کنواں یہ سب کیسے ہوا؟ امیر عبداللہ نے حیرانی سے بڑھیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب تمہاری دی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی کا کرشمہ ہے، بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ مگر وہ تو آپ کے لیے تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب تم نہیں مانے اور جھونپڑی کے پاس اشرفیاں چھوڑ گئے تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ سوچ کر میں نے یہ مکان اور کنواں بنوایا تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو تنگی نہ ہو، بڑھیا نے کہا۔ بہت خوب، امیر عبداللہ نے بڑھیا کے اس کام کو سراہتے ہوئے کہا اور اشرفیوں کی کچھ اور تھیلیاں اسے اور دیں تاکہ وہ انہیں مسافروں کی خدمت کے لیے استعمال کر سکے۔ اس کے بعد بڑھیا نے قافلے کے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان کے سستانے کے لیے دوسرے کمرے میں بستر لگا دیے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ سب بڑھیا کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ امیر عبداللہ کے قافلے کے جانے کے چند دن بعد ایک رات بڑھیا نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ایک نورانی صورت بزرگ اس سے کہہ رہے تھے، اے عقل مند بڑھیا، تو نے ایک مکان اور کنواں بنوا کر ایک ایسا کام کیا ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال کو بند نہیں ہونے دے گا۔ جب تک لوگ یہ مکان اور کنواں استعمال کرتے رہیں گے تمہارا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بزرگ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے مصلی پر کھڑی تھی جس نے اسے اس نیک کام کی توفیق دی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔